1976 کے آغاز میں ان دنوں میں اپنے محکمے سے ریلیز لے کر پشاور کے ایک دوست بابر خان کے پارک ہوٹل کے علاوہ ان کے راولپنڈی، ایبٹ آباد اور نتھیا گلی میں دیگر ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کا جنرل مینیجر تھا۔ میں نے یہ ملازمت بادل نخواستہ صرف اپنی فیملی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ بھارت اور کھٹ منڈو میں پاکستان کے دشمنوں کو آگ میں بھسم کرنے اور واصل جہنم کرنے والا اب ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے باورچی خانوں میں خانساموں سے یہ پوچھتا پھرتا ہے کہ 50 مرغیوں کے 300 ٹکڑے 280 آرڈرز میں کیسے ختم ہو گئے، 20 کلو گوشت سکڑ کر 12 کلو کیسے رہ گیا، اسٹور میں چائے کے 20 ڈبوں میں سے 3 ڈبے چوہے کیسے کھا گئے کہ نہ تو چائے کا ایک ذرہ چھوڑا اور نہ ہی ڈبے کا ایک ٹکڑا۔ ان دنوں جب میرا راولپنڈی جانا ہوتا جہاں بابر خان کا مال روڈ پر راجہ جی ریسٹورنٹ تھا، تو میں اپنے درینہ اور کالج کے دوست راجہ سرفراز سے ضرور ملتا، جو پولیس میں ڈی ایس پی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اسپیشل باڈی گارڈ تھے۔ راجہ سرفراز ڈی آئی جی کے عہدے سے فارغ ہوئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں کانٹریکٹ پر دوبارہ اسپیشل پولیس میں خدمات انجام دی۔ راجہ سرفراز سے ملنے میں ایوب پارک راولپنڈی میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر جاتا تھا، جہاں مجھے اونچی دیواروں اور کڑے پہرے میں گھرے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بہت سی محلاتی سازشوں کا پتہ چلا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد پہلی سمٹ کانفرنس میں اندرونی طور پر کیا ہوا، بنگلہ دیش کو کیوں تقسیم کیا گیا، یوگانڈا کے صدر ایدی امین اور لیبیا کے صدر معمر قذافی کو کس طرح پاکستان کے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے، اپنی ناراضگی دور کرنے پر مجبور کیا گیا، فلسطینی صدر یاسر عرفات کو کیوں کر مجیب الرحمان سے ہاتھ ملانے پر رضامند کیا گیا۔ غرض یہ کہ بہت سی اندرونی باتوں کا مجھے پتہ چلا، جنہیں جان کر پاکستان کو دو لخت کرنے کے ذمہ دار مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے اصل عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ مختصر ترین الفاظ میں یہ دونوں ہر دل عزیز لیڈر بھارت کے اکھنڈ پروگرام کے بہت ہی نمایاں کردار تھے، اور پاکستان کو دو لخت کر کے یہ دونوں اپنے ناپاک منزل کی طرف کامیابی کا پہلا قدم بڑھا چکے تھے۔ ان کا دوسرا قدم پاکستان اور بنگلہ دیش کی افواج کو رسوا کرنا اور ان کے جذبہ حب الوطنی کو کچلنا تھا۔ دونوں ممالک کی افواج کو جب ان ہر دل عزیز لیڈروں کی جذباتی تقاریر سے قوم کو بیوقوف بنانے اور نعرے لگوانے کے لیے پیچھے چھپے گھناؤنے عزائم کا پتہ چلا، تو دونوں اپنی ہی افواج کے ہاتھوں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ فوج چاہے کسی ملک کی ہو، اپنے اندرونی دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوتا تو آنکھوں پر سے پردے ہٹ جاتے۔ پاکستان میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون اول کے لیے افواج پاکستان کے اسمارٹ اور خوبرو جوان افسر بطور اے ڈی سی رکھے جانے کا پس منظر، مولانا ویسکی کی خرمستیاں اور فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھوں ان کی سڑک پر پٹائی، سونے منڈے کے لاہور کی ہیرا منڈی میں کئی ہاٹ لائنوں پر رابطے، لبرٹی مارکیٹ لاہور میں گوگو ریسٹورنٹ پر گورنر ہاؤس سے نکلنے والی پرائیویٹ کاروں کے حملے اور لڑکیوں کو اٹھائے جانے کے واقعات، کراچی میں پی این ایس سی کی بلڈنگ کے 12ویں فلور پر رنگ رلیوں کی محفلیں اور پری چہرہ خواتین کے پہلو میں ایک ممتاز شخصیت کے راجہ اندر کی سبھارچنے کی واقعات، کراچی کے وزیر اعلیٰ کو جس کا جام ہمیشہ بھرا رہتا تھا، وزیر اعظم بھٹو کا مخلصانہ مشورہ کہ صرف مزار قائد اعظم چھوڑ دینا، باقی جو چاہے بیچ ڈالو۔ غرض یہ کہ سینکڑوں چوہے دن رات کھوکھلا کرنے میں مصروف تھے اور محب وطن پاکستانی اس سیلاب وطن فروشی، خود غرضی، بے حیائی اور بدقماشی کو دونوں ہاتھوں سے اپنی عزت سنبھالے خاموشی سے گزرتے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ ایک بھی قدم آگے بڑھاتا۔ وزیر اعظم نے اپنے تحفظ اور مخالفین کو کچلنے کے لیے فیڈرل سیکیورٹی فورس ایف ایس ایف کے روپ میں آرگنائزڈ آف گینگسٹر غنڈوں کا ایک منظم گروہ تشکیل دے رکھا تھا، جو احتجاج کی ہلکی سی بھی آواز نکالنے والوں کو راتوں رات اٹھا کر غائب کر دیتی اور پھر ان کا مقدر گمنام قبریں ہوتی، یا مظفر آباد آزاد کشمیر کے دلائی کیمپ کی صوبتیں اور شاہی قلعہ لاہور کی زیر زمین کال کوٹریوں میں تحقیر اور ظلم و تشدد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ انتہائی
کہ استاد دامن جیسے درویش صفت اور بے ضرر شاعر سے ہینڈ گرنیڈ اور پستول برآمد کر کے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا جھوٹا مقدمہ بنا کر اپنے پا بجولو کر ڈالا۔ ایسے ہی دنوں میں مجھے ایک روز راجہ سرفراز کا فون آیا کہ فوری طور پر راولپنڈی آ کر اس سے ملوں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ سرفراز سے میری بڑی بے تکلفی کی دوستی تھی۔ پہلے تو میں اسے ایک مذاق یا ہماری شکار پارٹی کی ہڑیال شکار کرنے کی ضیافت میں شمولیت کے لیے دعوت نامہ سمجھا، لیکن جب سرفراز نے کہا کہ مذاق نہیں اور اگر فوری روانہ نہ ہوئے تو اٹھا کر راولپنڈی پہنچا دیے جاؤ گے، تو میں سنجیدہ ہو گیا۔ سرفراز نے کہا کہ ٹیلی فون انڈر آبزرویشن ہونے کی وجہ سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ بات بھی وہ کلیئر طور پر نہ کہہ سکا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اسی رات 7 بجے میں راولپنڈی مال روڈ پر راجر ریسٹورنٹ میں سے ملوں۔ راجر ریسٹورنٹ بھی ان ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کی زنجیر کی ایک کڑی تھی جس کا میں جنرل مینیجر تھا۔ میں شام کے ٹھیک 7 بجے راجہ سرفراز ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بغیر کسی رسمی گفتگو کے اس نے کہا، میں بڑی مشکل سے تمہیں فون کرنے اور یہاں بلانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا ہر ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے اور کسی صورت بھی شام 6 بجے سے پہلے وہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک وفاقی وزیر اور بھٹو صاحب کے قریب دوست کی ذاتی کام کے لیے جب ایف ایس ایف کو کہا گیا تو ایف ایس ایف کے سربراہ مسعود محمود نے تمہارے سابقہ محکمے سے گائیڈنس مانگی اور اسے تمہارا نام دیا گیا۔ چونکہ ملک کی اندرونی جاسوسی زوروں پر ہے اور تم ابھی اپنے محکمے کی زیر نگرانی ہو، اس لیے پشاور میں تمہارا کام پتہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مسعود محمود نے اپنے نائبین کو تمہیں یہاں فوری لانے کو کہا۔ چونکہ یہ ساری بات میری موجودگی میں ہوئی تھی اور میں تمہاری طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں کہ اگر کسی بات پر اڑ جاؤ تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تم اڑے ہی رہتے ہو، اور اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اگر تم ایف ایس ایف کے والوں کے ہمراہ خوشی سے یہاں نہ آتے تو زبردستی لائے جاتے۔ اس لیے میں نے تمہیں کسی ایسے ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے فون کیا تھا۔ اب میں عباس، مسعود محمود کا نمبر 2 کو فون پر بتاتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو اور کل صبح تمہیں وفاقی وزیر راجہ تری دیورائے کے دفتر میں مسعود محمود کے ہمراہ جانا ہوگا۔ یہاں پر میری پوزیشن بڑی مضبوط ہے۔ وزیر اعظم کا اسپیشل باڈی گارڈ ہونے کے باعث وزیر اعظم تک میری ڈائریکٹ رسائی ہے۔ میری اور تمہاری دوستی کو مسعود محمود بھی بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہ تم سے اچھی طرح پیش آئے گا۔